نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز برادران اہل سنت و جماعت، ایک انتہائی اہم مسئلہ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. امید ہے اسے بغور آپ سماعت فرمائیں گے اور ثواب جاریہ کے لیے لوگوں تک اسے سوشل میڈیا پر پھیلا دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں حیدرآباد شہر میں ایک مدرسہ واقع ہے جس کے بانی مبانی شیخ الاسلام حضرت علامہ انوار اللہ فاروقی رحمہ اللہ ہے. اس مدرسے کا نام ہے جامعہ نظامیہ. اس مدرسے کے موجودہ دور میں جو اساتذہ ہے، جو اسٹاف ہے اور اراکین ہے، ان کے تعلق سے یقین کے ساتھ کہہ پانا مشکل ہے کہ یہ لوگ کس مسلک کے ہیں. بزوم خیش یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت پر کہتے ہیں، لیکن وہاں کی چال ڈھال اور وہاں کے جو فتاوے ہیں، کتابیں ہیں اور علماء کرام کا مزاج ہے، اس سے قطعی طور پر یہ نہیں معلوم پڑتا کہ یہ لوگ اہل سنت و جماعت میں داخل بھی ہیں. چونکہ جو اہل سنت و جماعت میں ہوگا وہ قطعیت کے ساتھ میں، پورے یقین کے ساتھ میں وہابیہ دیاونا خذلہم اللہ تعالی کا رد کرے گا اور اکابر دیوبند اور اکابر وہابیہ کی تکفیر کرے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جامعہ نظامیہ والوں کا مزاج سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ لوگ ہیں کس مسلک کے. ہمیں تو لگتا ہے یہ بی پی ایل ہیں، بن پینجی کی لوٹے، جہاں پر لوڑ دیکھا وہاں لڑک گئے. دونوں ہاتھ میں لڈو والا مزاج ہے جسے کہتے ہیں منہ دیکھ کر مجرا کرنا. تو بہرحال ایسے شریروں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے نائب مفتی صادق محی الدین صاحب ہیں. گزشتہ سال 2015 میں رائے چور میں 7 مارچ کو ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس کا عنوان تھا شیخ الاسلام، جشن شیخ الاسلام. وہاں یہ صاحب تشریف لائے. انہوں نے اپنی تقریر میں جو باتیں کہی ہے اس میں سخت شرعی گرفت ہے. مثلا مرزا کو، مرزا صاحب بڑے ادب و احترام سے مرزا غلام قادیانی کو، قاسم نانوتوی کو رحمت اللہ علیہ، اور ابن تیمیہ جس کی تکفیر 7 صدیوں سے، جس کو گمراہ 7 صدیوں سے کہا جا رہا ہے، یہ صاحب کو اس کے گمراہ ہونے میں بھی شک ہے. یہ مسئلہ الگ، اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو، اور اسے عاشق رسول بتا رہے ہیں. ایک ان کے بیان کی ویڈیو میرے دوسرے موبائل میں ہے، میں اسے آن کر رہا ہوں، آپ اسے سنیے. یہ فرما رہے ہیں کہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ننگی تلوار گستاخان رسول کے گردن پہ. تو اس سے ثابت ہوا کہ ابن تیمیہ عاشق رسول ہے، اس کو انہوں نے رحمت اللہ علیہ بھی کہا. اور یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کہہ رہی ہے، یعنی عام لوگ جن کو دینی سمجھ زیادہ نہیں ہے جن کی، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. ان کے کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے، اور یہ خود اسے شیخ الاسلام اور علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. ابن تیمیہ کون ہے اس کے تعلق سے میں بتا دوں، تب پھر ان مفتی صاحب کا رد کیا جائے گا. ابن تیمیہ 10 ربیع الاول ہجری 661 مطابق 20 جنوری 1263 عیسوی کو روم، ملک سلطنت روم میں پیدا ہوا، اور اس کی موت 20 ذی قعدہ 728 ہجری مطابق 26 سپتمبر 1328 عیسوی کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ہوئی ہے، بحالت قید جیل میں، جس کو عوام جسے دمشق کہتی ہے، جس کا اصل نام دمشق ہے. بہرحال اس کے تعلق سے بڑے بڑے جید علماء کرام نے جو آراء پیش کی ہے، مختصراً سماعت کیجیے. اگر میں سب کے نام لوں تو اس کے لیے گھنٹوں گھنٹہ آڈیو ریکارڈ کرنی پڑیں گی. علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہجری 683 اور وصال ہجری 756 میں ہوا، وہ ابن تیمیہ کے ایسے عقائد جو امت کے اجماع کے خلاف ہے. پہلے اجماع امت کو سمجھ لیجئے کہ اجماع امت حجت ہے. اجماع امت کہتے ہیں امت کے بہترین افراد
کسی ایسے مسئلے پر جمع ہو جائیں جس پر قرآن اور حدیث سے صراحت کے ساتھ کوئی حکم موجود نہ ہو، تو ان کا جمع ہو جانا اجماع کہلاتا ہے، اور اس اجماع کے خلاف کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ اجماع امت کی حجیت پہ قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 115 دیکھیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد اس کے خلاف کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلے، یعنی جس پر تمام مسلمان جمع ہیں اس سے ہٹ کر کوئی راستے پر چلے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسے چلنے دیں گے، اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اسے بہت بری جگہ پلٹنے کی یعنی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اجماع امت کا منکر اور اس کے حجیت کا منکر، اجماع کا پھاڑنے والا توڑنے والا جہنمی ہے۔ اتنا ہی نہیں، حدیث پاک بھی سماعت کر لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ولالۃ وید اللہ علی الجماعۃ ومن شذ شذ فی النار۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور خدا کا دست قدرت جماعت پر ہے، اور جو شخص جماعت سے الگ رہا دوزخ میں الگ ڈالا جائے گا۔ یہاں صاف فرمایا گیا جو اجماع امت کے خلاف کرے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث جو مشکات شریف میں صحیح مسلم سے لی گئی ہے، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خرج من الطاعۃ وفارق الجماعۃ فمات مات میتۃ جاہلیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، جو شخص فرما برداری سے نکل گیا اور جماعت کو چھوڑ کر مرا وہ جاہل ہو کر مرا، وہ جاہل ہو کر مرا۔ آپ دیکھیں جو اجماع امت کا توڑنے والا پھاڑنے والا ہے وہ جاہل ہو کر مرنے والا ہے۔ ابن تیمیہ نے اجماع کے خلاف کیا کیا؟ یہ بہت بڑے عالم جن کی امامت پہ، جن کی عدالت پہ، ثقافت پہ 7 صدیاں گواہ ہے، یعنی علامہ تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن تیمیہ کے تفردات یعنی ایسے مسائل جس میں اس نے اجماع کے خلاف کیا۔ مثلا اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، اللہ مکان چینج کرتا ہے، اللہ کا سائز عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، اس کے مطابق دوزخ فنا ہو جائے گی، اللہ کا کوئی نبی معصوم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے سفر گناہ ہے، اور اس سفر میں جو نمازیں ہیں وہ قصر نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ پوری پڑھی جائیں گی، حیض والی کو طواف کعبہ جائز ہے اور اس پر اس بات کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ اس نے کہا۔ اور لکھتا ہے کہ حضور کا وسیلہ حرام ہے، ان سے استشفاء حرام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنا حرام ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کہتا ہے کہ جب میں دمشق میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جامع مسجد کے ممبر پر ابن تیمیہ واعظ کر رہا تھا، تو سب سے اوپر کی سیڑھی پر بیٹھا تھا، پھر ایک درجہ نیچے اترا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے ایسے ہی اترے گا جیسے میں سیڑھی سے اتر رہا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، اس خبیث اعظم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاطی کہا، خطا کرنے والا، قرآن و سنت سے منہ موڑنے والا، تمام صوفیہ کو گالی دی۔ حضرت علی کے حوالے سے کہتا ہے انہوں نے 70 جگہوں پر قرآن و حدیث کی مخالفت کی۔ اتنا ہی نہیں، مشہور امام صوفی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تک اس نے سڑی سڑی گالیاں دی۔ یہ ہے ابن تیمیہ کے وہ تفردات جس بنا پر علماء کرام نے، بڑے بڑے علماء نے اس کی تکفیر کی، اسے گمراہ گر کہا۔ اس میں سے مشہور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جن کی پیدائش ہجری 849 اور وصال ہجری 911 میں ہوا، وہ فرماتے ہیں میں نے ابن تیمیہ کا انجام دیکھا، اسے ذلیل کیا گیا، اس کی برائی کی گئی، اس کی تضلیل اور تکفیر ہوئی، یعنی اسے گمراہ کہا گیا، کافر کہا گیا۔ علامہ تقی الدین سبکی کہتے ہیں کہ جوانی میں ابن تیمیہ
की उलमा ने खूब तारीफें की, लेकिन जब वो बुढ़ापे में दाखिल हुआ तो यही तारीफ करने वाले उससे कट गए, क्योंकि उसके तफर्रुदात बढ़ते चले गए, कुरान और सुन्नत के खिलाफ उसकी मनमानी बढ़ती चली गई। अल्लामा जाहिदुल कौसरी फरमाते हैं कि इब्ने तैमिया की तरफदारी करने में उलमा ने जल्दी से काम लिया, उस जमाने के उलमा ने, लेकिन जब उसके मामलात लोगों के सामने आते गए तो फिर लोगों के लिए पलटना मुश्किल हो गया। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी जिनका विसाल हिजरी 1350 में हुआ, वो फरमाते हैं कि इब्ने तैमिया के हम जमाना में से इमाम सदरुद्दीन बिन वकील शाफई हैं, जिन्होंने उसके साथ मुनाजरा किया, और इमाम अबू हय्यान जो कि उसके गहरे दोस्त थे, जब उसकी बिदअत और खुराफात की उन्हें खबर हुई तो वो उससे कट गए और लोगों को आगाह किया कि उससे दूर रहें। इमाम तकीउद्दीन सुबकी रहमहुल्लाह ने एक किताब बाकायदा उसके रद में लिखी, जिसका नाम है शिफा उस सिकाम फी ज़ियारती खैरिल अनाम। इसमें इमाम तकीउद्दीन सुबकी लिखते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल और इस्तिगासा पेश करना जायज़ है, किसी मोमिन ने कभी इसका इनकार नहीं किया। इसका पहला इनकारी इब्ने तैमिया हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी एक किताब मशहूर है अल खैरातुल हिसान, कौन नहीं जानता अल्लामा इब्ने हजर को। यही अल्लामा इब्ने हजर जिनकी पैदाइश हिजरी 909 में और वफात 973 में हुई, 973 हिजरी में। वो इतना जबरदस्त रद्द करते हैं इब्ने तैमिया का, बहुत सख्त रद्द उन्होंने किया। उनके कुछ अल्फाज आप समाअत कर लें। वो इब्ने तैमिया के हवालों से कहते हैं कि उसकी बातों को नजासत के गड्ढे में फेंक दिया जाए, वो बिदअती गुमराह करने वाला है। अल्लाह ने उसे गुमराह किया, रुसवाई की चादर उसे पहना दी, उसका अंजाम जलील होना और महरूमी उस पर वाजिब कर दी गई। वो है कौन जो उसकी बकवास को सुना जाए? वो है कौन जो उसके बातों पर कान धरा जाए? अल्लाह ने उसे नामुराद किया। उसकी समाअत व बसारत यानी हक सुनने और हक को देखने के हवाले से अल्लाह ताला ने छीन ली। इमाम अल्लामा इब्ने हजर ने ये बात अल जौहरुल मुनज़्ज़म फी ज़ियारतिल क़ब्र शरीफ नबविल मुकर्रम में ये तफसील के साथ इब्ने तैमिया का रद्द किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही नहीं, इब्ने तैमिया को 7 सदियों में बड़े बड़े उलमा ने गुमराह कहा है, जिनकी एक लंबी लिस्ट मौजूद है, और उसकी तकफीर करने वालों में भी बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, जिनमें मशहूर शारह बुखारी हजरत मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, और अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी रहमहुल्लाह भी उसे काफिर कहते हैं। अब जामिया निजामिया के नायब मुफ्ती साहब बताएं कि जब वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह कहा या लोगों ने उन्हें गुमराह कहा, हालांकि वो आशिक रसूल थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उनका इश्क फूट रहा है इब्ने तैमिया के लिए, ये उलमाए किराम के नजदीक गलती पर है। इन्हें तहकीक नहीं थी इब्ने तैमिया के हवाले से। तो जामिया निजामिया वाले अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करें कि वो हैं किस मसलक पर। अगर वो अहले सुन्नत व जमाअत पर हैं तो इब्ने तैमिया से हमदर्दी क्यों? हालांकि आज जामिया निजामिया से फतवा निकलता है कि गैर मुक़ल्लिद मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा जायज़ है। ये फतवा मेरे पास है, और ये ऑडियो जो मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन की मैंने आपको सुनाई, अगर आपको ये साफ सुनाई नहीं दे रही है तो आप मुझसे या हमारे सुन्नी जमीयतुल अहनाफ के मेंबरान से इसे हासिल करें। इसकी बाकायदा वीडियो हमारे पास मौजूद है और इसका पार्ट बाय पार्ट हम रद्द करेंगे, जो उन्होंने मिर्जा कादियानी को साहब और बड़े अदब व एहतराम से, और कासिम नानोतवी को रहमतुल्लाह अलैह का माज़अल्लाह उस खबीसे आजम को। तो जामिया निजामिया वालों का हमें रद्द करने की इसलिए जरूरत पेश आई कि वो अपने आप को सुन्नी कहकर तारा से औलिया के नाम पर, मिलाद पर, न्याज़ व फातिहा पर लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि हम सुन्नी है, जबकि वहाबी देवबंदियों को आज तक न इन्होंने काफिर कहा न गुमराह कहा, बल्कि सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान और उनके मसलक हक से इतना बुग़्ज़ है कि इन्होंने वहाबिया को करीब कर लिया, और इनके बहुत से फारिगीन
جامعہ نظامیہ کے جب اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تو واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مولوی احمد رضا خان مرحوم. بتاؤ جسے دنیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت کہتی ہے، جس نے 1300 کتابیں 55 علوم میں لکھی ہے، ان کا نام لینے میں تمہیں جو ہے زبان ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، اور ایسے گمراہوں کافروں کو اتنے ادب و احترام سے یاد کیا جاتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سنی کس بنا پر کہتے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ابن تیمیہ اتنا بڑا خبیث شخص ہے کہ اس نے کئی مسئلوں میں امت کے خلاف کام کیا، امت کے اجماع کے خلاف کام کیا. ابن تیمیہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو طلاق رجعی کہا ہے، جبکہ پورے دور نبوی میں، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور مرتضوی میں اور تمام صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہی ہے. اس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اور کبھی اختلاف نہیں ہوا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ وہ خبیث شخص ہے جس نے 3 طلاق کو ایک طلاق رجعی کہا اور کہا بیوی نکاح میں رکھنا جائز ہے، اور یہ تو خود قرآن کے خلاف ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 آپ دیکھیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب 3 طلاق دے دی جائے تو اب بیوی اس شوہر کے لیے بغیر حلالے کے حلال نہیں ہے، یعنی جب تک دوسرے سے شادی نہ کرے پھر وہ دوسرا نہ چھوڑے جب تک یہ اس سے شادی نہیں کر سکتا. تو قرآن نے تو صاف کہا کہ 3 طلاق 3 ہے، اب بیوی اس کے لیے حلال نہ رہی تو قرآن نے یہاں کہا کہ ایک سال میں دی جائے تبھی 3 ہوں گی اور ایک مجلس میں دی جائے تب 3 نہیں ہوں گی. قرآن نے مطلق کہا. یہی وجہ ہے کہ ابن حزم ظاہری غیر مقلدین کے امام و پیشوا نے بھی صاف سکھا ہے کہ جب قرآن نے قید نہیں لگائی تو اور کوئی کیسے قید لگا سکتا ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 نہیں ایک ہے. تو ابن تیمیہ وہ خبیث شخص ہے جس نے 3 طلاق کو طلاق رجعی قرار دیا اور اس بنا پہ اس کے شاگرد کو اونٹ پر بیٹھا کر پتھروں سے مار کے شہر سے ذلیل کر کے نکالا گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، جو شخص یہ کہے کہ سرکار کی قبر انور پہ بنیت زیارت حاضری دینا گناہ ہے، سرکار کا کوئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے. اللہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مکان چینج کرتا ہے، عرش کے برابر ہے، یہ سارے کفریہ عقائد ہیں. ان عقائد کے بنا پر بڑے بڑے علماء کرام نے اسے گمراہ قرار دیا ہے، کافر قرار دیا ہے. اب جامعہ نظامیہ کے مفتی صاحب کو کون سی نئی تحقیق ہو گئی ابن تیمیہ کے مرنے کے 700 سال کے بعد کہ اسے شیخ الاسلام وغیرہ؟ ہاں وہابی دیوبندی کہتے ہیں تو وہابی دیوبندی تو ابلیس کو بھی حضرت کہہ دے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں سے ہمارے اختلاف اس میں تھوڑی ہے کہ وہ آپ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کیوں کہتے ہیں. وہابیہ سے ہمارے اختلاف عقائد میں ہے. آپ نے کیوں کہا آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہو؟ ہم سے کہا جاتا صاحب کوئی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو نہ مانے تو سنی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر وہ اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات پر ہے تو بے شک وہ سنی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سرکار اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے دنیا کے کئی خطوں میں، اگر وہ معمولات اہل سنت پر عقائد اہل سنت پر قائم ہیں تو سنی ہے، لیکن اپنے آپ کو سنی کہہ کر وہابی دیوبندیوں کے امام و پیشوا کی اس طرح تعریف کرنا اور یہ کہنا کہ بہت سے لوگوں نے انہیں گمراہ کہا حالانکہ وہ عاشق رسول تھے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ علامہ تقی الدین سبکی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر ہیثمی، یہ بڑے بڑے علماء ان کا شمار لوگوں میں ہے اور آپ اتنے قابل ہو گئے کہ ان سے آگے بڑھ گئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آخری زمانے کے لوگ اپنے پہلے بزرگوں کو متون کریں گے، ان پر تانا کسیں گے. یہی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں. میں مفتی جامعہ نظامیہ کو فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، میرا نمبر لکھ لیں 9146122911. ابن تیمیہ کے حوالے سے مولوی صادق محی الدین مجھ سے مناظرہ کر لیں، اس کو شیخ الاسلام اور رحمت اللہ علیہ کہلانے کا حقدار ثابت کریں اکابر امت کے اقوال و آراء کی روشنی میں. اور میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ گمراہ، وہ کافر تھا، بے دین تھا وہ. اب یہ مناظرہ آپ جامعہ نظامیہ کے گراؤنڈ میں کریں یا ممبئی میں قصر ابو حنیفہ ہمارے مکان پر کریں، میرے چیلنج مناظرہ کو ایکسپٹ کریں. اگر نہیں ہے دم خم
तो आप इससे रुजू करें, तौबा करें। जो आपने एलानिया इब्ने तैमिया को रहमतुल्लाह अलैह का लोगों को गलत पैगाम पहुंचाया, हजरत अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो जलसा मंसूब था, उस जलसे से गलत पैगाम आपने लोगों को पहुंचाया। खुदारा अल्लाह वालों की निस्बत को खराब ना करें, बानिए जामिया निजामिया की रूह को शर्मसार ना करें। क्या इदारा इसी दिन के लिए बनाया गया था जिसने गुंबद खदरा की छांव में अनवार अहमदी बदमजहबों की रद में लिखी? आज उसी जामिया निजामिया से माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन बदमजहबों की तायद होती है। अभी तो आगे बहुत सारी बातें आनी बाकी है कि जामिया निजामिया से कैसी कैसी किताबें छपी हैं और उसमें तायद और तौसीक बड़े बड़े देवबंदी और वहाबी मुल्लों की मौजूद है। अकील हुस्सामी जैसे मरदूद जमाना हैदराबाद का मौलवी, उसकी तायद मौजूद है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुदारा होश में आ जाएं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जिंदगी इसी मजहब हक अहले सुन्नत व जमात की तरवीज व इशाअत की है। यही वजह है कि ये मजहब हक अब उनका नाम, मसलक आला हजरत का नाम अहले हक की पहचान बन गया है। और आज अगर कोई अपने ईमान व अकीदे को महफूज रखना चाहता है तो उसकी खैरियत इसी में है कि वो मसलक आला हजरत के महफूज कैंप में आ जाए और उसके जरिए अपने ईमान व अकीदे को बचा ले। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो शख्स सुलह कुल्ली होने से बच गया वो बद अकीदा बेदीन गुमराह होने से बच गया। इसलिए सुलह कुल्लियत को अपने करीब मत आने दो। हुजूर ताजु शरिया ने क्या खूब इरशाद फरमाया, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। आप सुन्नी मुसलमान रहना चाहते हैं तो तमाम बुजुर्गान दीन की, औलिया अल्लाह की ताजीम और तौकीर कीजिए। और मसलक आला हजरत इसको अब पूरी दुनिया में अहले हक की ये पहचान बन चुका है। अब अगर मखसूस दक्कन का इलाका अपने आप को बरेलवी नहीं कहलाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाए हरम काबा में मवाजह अक़दस के सामने सरकार के दुरूद सलाम पढ़े। जब इनके पीठ पर कोड़े बरसेंगे तो यही कहकर बरसेंगे कि ये बरेलवी है। तुम अपने आप को बरेलवी नहीं कहलवाते हो, लेकिन दुरूद सलाम पढ़ना, न्याज़ व फातिहा करना, आरा से औलिया अल्लाह करना, नाम अक़दस पे अंगूठे चूमना, क़याम ताज़ीमी करना, ताज़ीम बजा लाना, ये सब बरेलवियों की पहचान है जो हकीकतन फ़िरक़े नाजिया है, उम्मत का सवाद आज़म है, अहले सुन्नत व जमात है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुदारा इस क्लिप को खूब आम करें और नायब मुफ्ती जामिया मुफ्ती सादिक मुहीउद्दीन से सवाल करें कि उन्होंने किस तरह इब्ने तैमिया को रहमतुल्लाह अलैह कहा, वो इसे फकीर कलीम हनफी रज़वी के सामने साबित करें और मैं उसे वो गुमराहगर साबित करता हूं। मेरे इस चैलेंज को मुफ्ती सादिक मुहीउद्दीन साहब कबूल करें। वमा अलैना इल्लल